گجرات میں 557 ملی میٹر بارش کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی، پورا شہر کئی فٹ پانی میں ڈوب گیا۔ برساتی نالوں کا پانی شہر میں داخل ہونے سے گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، نظام زندگی درہم برہم۔ ضلع بھر کے تعلیمی اداروں میں آج چھٹی، دکانوں میں پانی داخل ہونے پر تاجر اپنی مدتاب کے تحت سامان نکالتے رہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی مدد کو نہ آیا۔ گجرات جیل میں پانی داخل ہونے کے بعد قیدیوں کو گوجرانوالا اور لاہور کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ بھارت کی آبی وار تیز، دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ پنجاب میں سیلاب سے ہلاکتیں بڑھ کر 46 ہو گئیں۔ ہریکی اور فیروز پور کے مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب کا خطرہ ہے، ہنگامی الرٹ جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ سیلاب سے 3944 علاقے اور 35 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ صدرائی کے مقام پر راوی کا پانی چناب میں جانے کی بجائے واپس آ رہا ہے۔ جب تک چناب میں پانی کم نہیں ہوگا، اس وقت تک راوی کا پانی چناب میں شامل نہیں ہوگا۔ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ہمارا اتحاد عدالت کے ساتھ ہے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، ہمارے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ آج بھی انتقامی سیاست کی روش تبدیل نہیں ہوئی۔ عدالت عظمیٰ سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن سننے کی اپیل ہے۔ رحیم یار خاں میں کچے کے ڈاکوؤں کا موٹر وے پر جدید ہتھیاروں سے حملہ، 2 درجن سے زائد ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی، 10 مسافروں کو اغوا کر کے لے گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا، سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب فلڈ ریلیف سرگرمیوں میں پیش مریم نواز کا لاہور کے علاقے چونگ میں ریلیف کیمپ کا دورہ، عارضی کلاس روم میں تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب متاثرہ بچوں سے اظہار شفقت، فیلڈ ہسپتال اور میڈیکل کیمپ میں انتظامات کا جائزہ لیا، خواتین سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج لاہور پہنچیں گے۔ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان اور مظفر گڑھ میں سیلاب سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سکھر بیراج اور کچے کے علاقوں کا دورہ کر کے سیلاب کی صورتحال کا معائنہ بھی کریں گے۔ پاکستان کا ماحولیاتی تباہی میں کوئی کردار نہیں، مگر ہماری قوم اس کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ صدر مملکت سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا ٹیلی فونک رابطہ، سیلاب کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ سردار سلیم حیدر کی صوبے میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بپھرے دریا اور بے موسم بارشیں خطے میں غذائی بحران کا ایک بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ عوام کو اس سخت وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تھری 365 نیوز سیلاب متاثرہ علاقوں میں مسلسل ان ایکشن۔ ناروال، قصور، جنگ کے بعد ٹیم سیلاب متاثرین کی آواز بننے ملتان پہنچ گئی۔ سیلاب میں گھرے علاقوں کی خصوصی کوریج، نیوز ٹیم کی عوامی مشکلات پر بھی رپورٹنگ۔ شمالی بھارت میں شدید بارشوں کے بعد دہلی، نوئیڈا اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ دہلی میں جمنا ندی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے پر لوگوں کو خیموں میں منتقل کر دیا گیا۔ نوئیڈا میں پانی آبادی میں داخل ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار۔ اگست میں مونسون بارشوں کے دوران 130 افراد بھی ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، اپنی صنعتیں خصوصی اقتصادی زونز میں منتقل کرنے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم کی بیجنگ میں چین کے سرکردہ کاروباری اداروں کے سینئر ایگزیکٹو کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں۔ پاکستان کی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے حکومت کے جامع اصلاحاتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم آج چینی ہم منصب لی شیانگ سے ملاقات کریں گے۔
वज़ीर आज़म की चीन के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स 1,53,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने वज़ीर आज़म के दौरा चीन को मुस्बत करार दे दिया। चीन की जानिब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का भी इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, फैसले नवाज शरीफ की तायीद से हुए। राना सनाउल्लाह की बानी PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, बानी सियासत करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बातचीत की पेशकश है। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये परहैप्स इन 78 years एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये परफॉर्म कर रहा है ये निज़ाम जो है। पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस निज़ाम को चला रहे हैं। हम इस निज़ाम के साथ जो है उसका पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा भी है और उसके साथ कंफर्टेबल भी। मौजूदा निज़ाम का तसलसल 2027 के बाद भी जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कारकर्दगी दिखा रहा है, इसको जारी सारी रहना चाहिए। पिंडी और इस्लामाबाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस निज़ाम को चला रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये निज़ाम आगे चले। निज़ाम के तसलसल का फैसला मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हालिया मीटिंग में तय नहीं पाया, बल्कि 2 से 3 साल से जब से ये निज़ाम चल रहा है, ये सोच तब से परवान चढ़ी रही है। हम इस निज़ाम के साथ मुतमिन हैं। जालिम इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। पनाह गजी कैंपों पर बमबारी से आग भड़क उठी। बड़े जानी नुकसान का खदशा। कैंप्स में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहदा की मजमूई तादाद 63,746 हो गई। भूख की शिद्दत से भी मजीद 6 फलस्तीनी जाँ बहक। कहत से अमवात की तादाद 367 हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मगरबी किनारे को अपनी रेड लाइन करार दे दिया। UAE की खुसूसी एलची लाना सेबा ने इसराइली अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अगर इसराइल ने मगरबी किनारे का इल्हाक किया तो इब्राहिमी मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। 2 रियासती हल हमेशा के लिए दफन और इलाकाई इंजमाम का ख्वाब खत्म हो जाएगा। इसराइल का गैर मुनसिफाना इक़दाम खित्ते में पायदार अमन के इम्कान को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। छह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान और UAE का मैच आज होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और UAE के खिलाफ कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच में अफगान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को मात दी। पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर मौजूद। अफगानिस्तान भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर आ गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मुबैना ज्यादती का इल्जाम साबित न हो सका। मैनचेस्टर पुलिस ने केस से बरी कर दिया। पुलिस जराये की तस्दीक, ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून हैदर अली की मदाह और 2 हफ्तों से क्रिकेटर के राबते में थी।